نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 24 اگست 1608 کو 1608 کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی اسپائسز کا کاروبار، مسالوں کا کاروبار کرنے کے لیے انڈیا میں داخل ہوئی اور باقاعدہ ان کو ایک اجازت مل گئی، اور اسی کمپنی نے آہستہ آہستہ اپنا اثر رسوخ بڑھا کے پورے انڈیا کو اپنے قبضے میں دے دیا، اور پھر تقریباً 200 سال تک ان کی حکومت رہی۔ مگر ان کا حکومت جو بھی لوگ تھے، مگر کم از کم انصاف تھا، ادھر ججز آزاد تھے، کورٹس آزاد تھے، کوئی کنسٹرکشن کی کام بھی ہو رہی تھی۔ ریلوے کا جو نظام انہوں نے بچھایا ہے آج تک ہم اس کو صرف کاٹ ہی رہے ہیں۔ یہ جو نہری نظام ہے اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں کیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسپائسز کا کاروبار کرنے آئے تھے اور 200 سال تک ہم پر حکومت کر دیا، اور پھر جب ہم نے آزادی کے لیے جدوجہد شروع کی تو انہوں نے اپنے جو اختیارات تھے وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کیے۔ اگر ان کے ہاتھ تھوڑی سی غلامی تھی تو اسٹیبلش کے ہاں ہماری پوری کی پوری غلامی بن گئی اور ہم پورے غلام ہو گئے، اور آج تک وہی کچھ بھگت رہے ہیں۔ ہماری عدلیہ آزاد نہیں ہے، کورٹس بالکل آزاد نہیں ہے، ہمارے دوسرے بھی کوئی ادارہ آزاد نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ عدالت کے پاس جائے گا، مگر یہاں پر عدالت ہے، کچھ ججز، سارے نہیں، چند ججز وہ بالکل بکے ہوئے ہیں، کوئی عہدوں پر، کوئی پیسوں کی لالچ پر، اور کوئی ڈرا دھمکا کے، بس وہ مینیج کر لیتے ہیں۔ پھر یہ ایک پارٹی سے انتخابی نشان تک چھین لیتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے 8 فروری کو الیکشن ہوا اور 9 فروری کو انہوں نے جس بھونڈے انداز سے وہ الیکشن مینیج کیا اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے زور پہ، اور فارم 47 والے بٹھا دیے، اتنا بھونڈا انداز، اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اور ہمارے اداروں کی یہی انداز ہے جو یہ کرتے ہیں، اس سے بہتر یہی ہے کہ یہ گھر بیٹھے، یہ ہماری مزید حفاظت نہ کرے۔ الیکشن چھین لیا گیا، اور اس کے بعد پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس سے پہلے یا اس کے بعد ایک ہی پارٹی کو نشانہ بنایا گیا، اور کیونکہ وہ حق کی بات کر رہا تھا، کیونکہ وہ انصاف کی بات کر رہا تھا، کیونکہ وہ کہتا رہا کہ قانون کے سامنے سب برابر ہے، مگر نہیں ہے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ والوں کے سامنے کوئی بھی قانون نہیں۔ ججز فیصلہ دیتے ہیں، وہ نہیں مانتے، چلیے کوئی کچھ کر سکتا ہے، کوئی بھی ادارے کا سربراہ کوئی فیصلہ کرتا ہے، یہ لوگ نہیں مانتے، بات ختم۔ اگر کسی کے ساتھ اختلاف ہو جائے، وہ سب سے پہلا کام تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں، اور ان کی عورتوں کی بھی عزتیہ تک ہوتی ہے۔ اگر پھر بھی اس سے بچ گئے تو پھر اس کو مار دیتے ہیں۔ انہوں نے ارشد شریف کو شہید کیا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے تو ساری عمر ان لوگوں کے لیے کام کی، وہ تو بیچارہ بارڈر پہ گیا، ہر جگہ کشمیر وہ پہنچا تھا، دوسرے بارڈر پہ وہ پہنچا ہوا تھا، مگر جب وہ حق کا بات اس نے شروع کی تو اس کو مار دیا گیا۔ سلے شاہ بیچارہ وہ تو دیوانہ تھا، اس کا کیا؟ صرف عمران کی بات کر رہا تھا، عمران خان کا دیوانہ تھا، اس کو
جس انداز سے مارا گیا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کی عورتوں کی بے عزتیاں کی گئی, ان کے گھر مسمار کر دیے گئے, ان کے کاروبار تباہ کر دیے گئے. عثمان ڈار کی والدہ صاحبہ کی وہ 70-75 سالہ محترمہ ہے یا 80 سالہ, جس بونڈے انداز کو اس کو ہرایا گیا, اور پھر جب ان کے گھر کا ریڈ ہوا اس سے جو کچھ کہا گیا, ایک مسلمان یا ایک غیرتی بندہ تو یہ کہہ بھی نہیں سکتا کسی عورت کے سامنے اس طرح کی بات کرتے. یہی ہمارے اداروں کی غیرت ہے. ایسا لگتا ہے یہ کسی دشمن کے ادارے ہیں. دشمن بھی ایسا نہیں کرے گا, یقین کرے دشمن میں بھی کوئی عزت ہوتی ہے. مشرقی پاکستان میں یہ 1 لاکھ بموئے مسلح افراد بموئے اسلحہ کے گھٹنے انہوں نے ٹیک دے, مگر ان کی بے عزتیاں نہیں ہوئی. ہندو نے ان کی بے عزتیاں نہیں کی, اور یہ ہمارے اپنے لوگوں کی جس طرح بے عزتیاں کر لیتے ہیں ان کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں. ابھی پچھلے دنوں جو فرعون ہے, فرعون جا کر وہ کہتا ہے کہ جی غلطیاں سب سے ہوتی ہے, ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہے, مگر ہم مل جل کے رہیں گے. او بھائی, آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ غلطی نہیں ہے, وہ بلنڈرز ہے, آپ نے جرم کیے ہیں, آپ مجرم ہیں. آپ پر آرٹیکل 6 لگتا ہے, آپ کو ہم نے چھوڑنا نہیں, تھوڑا سا آپ عدالتوں کو آزاد کرنے دیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. یہ کون سا انداز ہے؟ میرے ساتھیوں, میرے ہم وطنوں, ہمارے دوستوں, جب تک ہم اس غلامی سے آزاد نہیں ہوں گے, ہمارے بچے بھی غلام, ان کے بچے بھی غلام, ہم غلام بن غلام در غلام رہیں گے ساری عمر. اس بار نکلے ہوئے ہیں تو سب نے آزاد ہونا ہے. تب تک نہیں چھوڑنا ہے ان لوگوں کو جب تک یہ باغ نہیں, جب تک یہ اپنے کام پہ نہیں لگ جاتے, اور جب ان کے بارے میں کوئی بات آ جاتی ہے تو یہ کبھی ادھر کشمیر میں کہ جی ادھر یہ ہو گیا لوگوں کا دھیان بدلنے کے لیے, اور یہ افغان بارڈر پر کوئی مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں, جی وہاں سے یہ لوگ آئے, ٹی ٹی پی آ گئی. اور جناب ٹی ٹی پی تو آپ نے بنائی تھی, یہ تو مجھے یاد ہے. 1996 میں نصیر اللہ باور صاحب نے خود اعتراف کیا تھا کہ ہم نے طالبان بنائے ہیں. یہ تحریک اس نے شروع کی تھی, تحریک طالبان کے نام سے, اور پھر ہمیں کہہ رہے کہ وہ آ رہے ہیں ادھر دہشت گرد. اسلحہ آپ نے دیا, ٹریننگ آپ نے دی, سب کچھ آپ نے کیا. اے پی ایس آپ نے کروایا, ایک دن اے پی ایس کیا, پھر اس کا جو میڈیا مین تھا اس کو پکڑ کر اور پھر آزاد بھی کروایا گیا, ان سے بات چیت کر دی اور پھر وہ چلا گیا. ابھی تک وہ زندہ ہے. 150 تک بچے ہمارے مارے گئے ادھر اے پی ایس میں, اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا. وہ پہنچے کس طرح, وہ کس طرح گئے؟ اور یہ جو 9 مئی کی باتیں ہو رہی ہے, 9 مئی میں کیا ہوا؟ لوگ آ گئے, لوگ جلوس نکال رہے تھے, جو پارٹی تھی, جو پولیٹیکل پارٹی تھی, وہ منع کر رہے تھے لوگوں تو. آپ کے ایجنٹ ادھر گھس گئے اور انہوں نے اندر جانے کی کوشش کی, تو آپ نے حفاظت کیوں نہیں کی؟ یہی حال ہے آپ کی حفاظت کا, اور پھر لوگوں پر 9 مئی بناتے ہیں. ابھی جو کچھ آپ نے نومبر میں کیا, 150-160 تک لوگوں کو شہید کیا گیا اور ان کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا. تو اس کا حساب کون دے گا؟ جنابی عالی, آپ نے حساب دینا ہے. آپ نے غلطی نہیں کی, آپ نے جرم کیے ہیں, ہم نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے, یہ یاد رکھے. میرے بھائیوں, یہ یاد رکھنا ہوگا. اگر ہم نے اس بار ان کو معاف کیا, اس بار ہم نے کوئی این آر او دے دیا, یہ روزانہ جاتے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ جی ہمیں این آر او دے دیں. ابھی تو یہاں تک کہتے کہ جی مجھے چھوڑ, باقی سب کے ساتھ ڈی جی ہو جو بھی ہو اس کے ساتھ آپ اس کو لٹکائیں, مگر مجھے چھوڑیں. جی نہیں, کسی کو چھوڑنے والے ہم نہیں ہیں, کوئی بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. ہمیں اس طرح کے معاہدے نہیں چاہیے. اگر بات ہوگی تو قانون کی بات ہوگی, اور جس پر آرٹیکل 6 لگتا ہے اس پر آرٹیکل 6 لگائیں گے, جو لٹکایا جاتا ہے اس کو لٹکائیں گے. مزید آپ نہیں چل سکتے. ہم
ہمارے ہم وطن مزید آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. آپ نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے. ہم آپ کو تنخواہیں دے رہے ہیں, ہم آپ کو مراعات دے رہے ہیں, ہم آپ کے لیے اسلحہ خرید رہے ہیں, ہم آپ کے لیے ٹینک خرید رہی ہیں, ہم آپ کے لیے جہاز خرید رہے ہیں. تو آپ نے ہماری حفاظت کرنی ہے. یہ آپ کے ضرور کریں گے. اگر نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دے کے چلے جائیں. باقی سیاست کے ساتھ آپ کا کوئی کام نہیں. میرے بھائیوں, ہم سب نے جاگنا ہے. ابھی جب ہم جاگ چکے ہیں تو سونا نہیں ہے. ان کو بگانا ہے, ان کو اپنی ڈیوٹی دکھانا ہے. میرے بھائیوں, پچھلی بار بھی میں نے کہا تھا کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے. تو یہ جہاد اولین ہے. تو سب نے جھکنا نہیں ہے اور اس میں شامل ہونا ہے اور ان کو بگانا ہے, ان کو اپنے بیرقوں میں بگانا ہے. والسلام.